میں تلاشی نہیں دوں گی، میں نے چوری نہیں کی، وہ غصے سے بولی تھی جب مینیجر نے لیڈی گارڈز کو اشارہ کیا۔ وہ جہان حیدر شاہ کی کمپنی میں ملازمت کرتی تھی، پردے دار تھی۔ مینیجر اسے تعلق قائم کرنا چاہتا تھا، پر وہ کئی بار مینیجر کی تشکیل کر چکی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے مینیجر نے اس پر جھوٹا چوری کا الزام لگاتے اسے بے حجاب کروایا تھا۔ اس کے چہرے سے نقاب ہٹا ہی تھا جب اس جہان حیدر شاہ وہاں داخل ہوا اور پتھر ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کی بیوی تھی، جس سے 4 سال پہلے اس نے یونی میں زبردستی نکاح کیا تھا، اور پھر وہ 2 دن بعد ہی غائب ہو گئی۔ اس نے ہر جگہ اسے تلاش کیا، جبکہ اپنی پہچان کھلنے پر وہ غصے سے گھرتے جہان کو دیکھ رات کی گہرائی بڑھتے ساتھ اس کے مزاج کی خاموشی کو مزید بڑھا دیا کرتی تھی۔ وہ مزید چپ ہو جاتا، اپنے خول میں سمٹ جاتا، اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ساری دنیا سے کنارہ کر کے خود کو کسی جنگل ویرانے میں گم کر لیتا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ جہان حیدر شاہ تھا، نہ صرف پیروں کا گدی نشین، بلکہ ایک امپائر کا کردہ دھرتا۔ کوئی اور اس قابل ہوتا تو کب کا وہ اپنی بنائی ہوئی سلطنت چھوڑ کر کسی ویرانے میں جا بستا، کیونکہ اس کا دل اس کے پاس نہیں تھا۔ جو تھا وہ صرف پچھتاوے کی آگ تھی، جو اسے پل پل اندر سے ختم کرتی۔ مسفرہ بی بی ہر طرح سے کوشش کر چکی تھی کہ کسی طرح اسے شادی کے لیے راضی کر لیں، لیکن بے سود۔ وہ کبھی نہیں مانا۔ شادی کے ذکر پر نفی میں گردن ہلا کر اپنے کمرے میں غائب ہو جاتا اور پھر کئی دنوں تک ان سے کتراتا۔ اس کے یوں کترانے پر اب مسفرہ بی بی نے بھی شادی کے لیے اس پر دباؤ ڈالنا بند کر دیا۔ کہاں وہ دن تھے جب وہ ایک من چلا، شرارتی، مغرور شہزادہ ہوا کرتا تھا، جسے ہر دوسری لڑکی ہی پسند آ جاتی، جو خوش لباس، خوش مزاج ہوا کرتا تھا، جس کے ارد گرد لوگ پروانوں کی طرح منڈلاتے، اور اب وہ خود لوگوں سے بھاگتا تھا۔ دفتن کمرے میں دستک ہوئی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ جو راکنگ چیئر پر بیٹھا کسی کتاب میں منہمک تھا۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ اس کا خاص ملازم جانباز تھا۔ خود کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ پڑھ نہیں رہا۔ کیا آپ نے خود کو وہیں تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں آپ نے خود کو کھویا تھا سائیں؟ وہ اس کی کافی رکھ کر وہیں قریب اس کے قدموں سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میرے قدموں میں مت بیٹھا کرو؟ وہ خفا ہوا۔ مجھے تو عادت ہے سائیں زمین پر بیٹھنے کی، آپ کے قدموں میں نہیں بیٹھا، جانتا ہوں آپ کو پسند نہیں۔ بتائیں سائیں، وہاں ڈھونڈا خود کو جہاں کھویا تھا؟ نہیں جانباز، جہاں کھویا تھا وہ مقام بھی کھو چکا ہوں۔ سارا مسئلہ ہی تو وہی ہے، وہ مقام جہاں میں نے خود کو کھویا وہ مجھے نہیں ملتا، اور وہ مقام جہاں کھویا اسے ڈھونڈا نہیں۔ 4 سال ہو گئے جانباز، میں نے اسے اتنا ڈھونڈا جتنا ڈھونڈا جا سکتا تھا، لیکن شاید میری قسمت نے میری سزا یہی لکھی ہے، خواری اور ذلت۔ اب بس میں اس خواری اور ذلت کا بوجھ کم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن کہتے ہیں جب تک انسان معاف نہ کر دے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس کی آواز درد کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ تم اللہ سے دعا کیا کرو جانباز کہ مجھے کم از کم ایک دفعہ اس سے ملوا دے، معافی مانگنے کا موقع تو ملے۔ وہ اب اپنی کافی اٹھا رہا تھا۔ کیا پتہ اللہ آپ کو آزما رہا ہو، کیا پتہ آپ کے خلوص کی قبولیت ہو چکی ہو، کیا پتہ اسے آپ کا یہ نیا روپ بہت پسند آ گیا ہو۔ تم مجھے جھوٹی تسلیاں دیتے ہو جانباز، وہ جسے یقین نہ کر سکتا ہو۔ آپ ان کے سہارے خود کو تسلی دے دیا کریں، جھوٹی ہی صحیح، لیکن میرے دل کی گواہی ہے یہ۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ کمرے میں پھیلا اندھیرا بڑھتا گیا، جیسے گلاس وال کے باہر چاند کی روشنی بھی اسے گہری محسوس ہوئی تھی۔ وہ استری اسٹینڈ کے پاس کھڑی اپنا عبایا استری کر رہی تھی، جسے اس نے کچھ دیر قبل الگنی سے اتارا تھا۔ چہرے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور بالکل ایسی خاموشی اس کے دل میں اتری ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک طرف کرسی پر جائے نماز رکھی تھی، دوسری طرف میز پر قرآن پاک رکھا تھا۔ تبھی کمرے میں افرا داخل ہوئی۔ سارا آپی، میرا یونیفارم بھی پریس کر دیں۔ ادھر رکھ دو، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ یونیفارم رکھتی پلٹ گئی۔ سارا، کل آفس جاتے وقت میرا شناختی کارڈ لے جانا، فوٹو کاپی کروا کر لانا۔ جی امی۔
आफिया खातून ने कमरे में झांकते उसे कहा और उसे इस्त्री करते देख रुकी। ये इफ़रा के कपड़े तुम क्यों इस्त्री कर रही हो? खुद क्या कर रही है? रहने दे अम्मी, अब डांटिएगा मत, बच्ची है। कितनी बच्ची है, कॉलेज पहुंच गई और तुम कितनी दफ़ा समझाया है, बड़ी बहन हो, रोब रखो अपने अंदर। क्या मुझ पर रोब जचता है अम्मी? उसने पलटकर तल्खी से सवाल किया तो वो वहीं साकित खड़ी रह गई। तुम अपने माजी से कभी निकलोगी या नहीं सारा? वो एकदम गुस्सा हुई थी। इतनी खूबसूरत तरहदार बेटी को जब यूं खुद तरसी की हालत में देखती थी तो उनका दिल कट कर रह जाता था। वो उनका सबसे काबिल और फर्माबरदार बच्चा था और अब सारा एतमाद निडरपन ख़त्म होकर रह गया था। तुमने खुद को सर तपैर बदल कर रख दिया है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रही सारा। सारे ख़ानदान में ऐसी कोई लड़की नहीं जो यूं पर्दा करती हो। सबको लगता है तुमने अपने गुनाहों को बख्शिश के लिए पर्दा शुरू किया है। सही सोचते हैं सब। वो हंसती। कैसे गुनाह सारा? तुम एक नेक दिल और नरम दिल लड़की थी, हमेशा से पाकिरदार, आम लड़कियों की तरह नहीं थी तुम। अब भी नहीं हो। क्या फ़ायदा अम्मी, हूँ तो दागदार लड़की ना। तुम कैसे दागदार हुई सारा? तुमने अपनी मर्ज़ी से निकाह नहीं किया था? बंदूक की नोक पर ही सही 3 मरतबा कबूल है कहा था अम्मी। ज़बरदस्ती निकाह के बाद उसने ज़बरदस्ती मेरे जिस्म पर इजारादारी करने की कोशिश की थी, तो क्या हुआ अगर वो अपने इरादे कामयाब ना हो सका? निकाह तो हो गया था। उसकी आंखों की डोरें सुर्खी में डूबी थीं। वो तल्खी से गीली सांस अंदर खींचती स्त्री की तरफ मुख मुतवज्जा हुई। फिर सारे ज़माने में मुझे मेरी अपनी चचा ज़ात ने कहकर जलील करवाया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया। न सिर्फ यही, उसने तो मुझ पर हामिला होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। ये दाग कभी नहीं धुलेगा, ना कोई मेरी बाकिरदारी का यकीन करेगा। वो तल्खी से कहती इस्त्री करने लगी तो आंसू बहकर शफाफ यूनिफॉर्म पर गिरे। तो आफिया खातून अपने आंसू छुपाते बाहर की तरफ पड़ गईं। वो बेआवाज़ आंसू बहा रहीं। 4 साल बाद वो यूनिवर्सिटी की बेहतरीन तालबात में से एक थी, बरएतमाद और काबिल। हर सफ़े में आगे, हर मैदान में हाजिर, खुश लिबास, मगर लिबास ऐसा कि वक़ार खुद अपना पेश करे। किसी दिन अगर ज़रा सी लिपस्टिक लगा लेती तो हर निगाह उसी के गिर्द घूमती रहती। वो निगाहों का मरकज़ थी। उसके खूबसूरत चेहरे की दमक दूर से ही उसे नुमाया करती थी। वर्ष के वो हरफन मौला थी। एक रोज़ यूं ही वो अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रही थी जब अचानक उसने किसी की निगाहों को खुद पर जमे महसूस किया। तो निगाहें फेर कर एक तरफ खड़े जहां हैदर को देखा। वो उसे यूं क्यों घूर रहा था? दिल में सोचती वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। इसी रोज़ यूनिवर्सिटी औकात ख़त्म होने पर वो अपने पॉइंट की तरफ आई थी। जब उसे किसी के कदमों की धमक अपने पीछे महसूस हुई, वो एकदम रुक कर पलटी। कैसी हैं आप? आवाज़ पर पलटकर उसने सामने देखा तो वही जहान हैदर सामने खड़ा था। ठीक। वो बस इतना कहकर आगे बढ़ती गई। 1 मिनट मेरी बात सुनेंगी? जी। वो सवालिया अंदाज में उसे देखने लगी। कॉफ़ी पर चलेंगी मेरे साथ? वो बड़ी शाइस्तगी से पूछ रहा था। नहीं। वो इतना कहकर उसकी मज़ीद कोई बात सुने आगे बढ़ गई। इतना गुरूर? वो सर झटक कर पलट गया। इस दिन के कई दिनों तक फिर वो उसे नज़र ना आया, लेकिन कुछ था जो अजीब हो रहा था। कोई था जो उसके सवरे काम बिगाड़ रहा था। यूँ लगता था जैसे आने जाने वाली हर हवा उसकी दुश्मन बन गई हो। यहाँ तक कि वो खौफज़दा सी रहने लगी। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता था और यूनिवर्सिटी से निकलते ही जैसे वो किसी जहन्नुम से निकलकर जन्नत में आ जाती थी। हर शय ठीक लगने लगी थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और वो एक ऐसा ही अजीब और बुरा दिन था जब अचानक ही वो सामने आ गया। जहान हैदर शाह। मुस्कुराती निगाहों में वही सवाल था। कैसी हो? ये आपसे तुम पर? वो दिल ही दिल में बुरी तरह ताव खाती सोच रही थी। उम्मीदें सब ठीक है ना? अगर नहीं तो मुझसे मदद मांग सकती हो। मैं बिगड़े काम ठीक कर सकता हूँ। और इसका उलट भी। वो सीने पर हाथ बांधे उसे घूर रहा था तो वो समझ ही ना सकी उसका इशारा किस तरफ है। क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें इतने दिनों से कोई तब्दीली महसूस नहीं हो रही थी? क्या मतलब? वो बुरी तरह चौंकी। मैंने तुम्हारे पीछे मौक्किल छोड़ा हुआ है सारा। तंग करता रहेगा तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी। मैं ऐसी फजूल चीज़ों पर यकीन नहीं रखती। वो उसे झिड़क कर आगे बढ़ने लगी। लेकिन क्या तुम्हें वो सोने की अंगूठी भी वापस नहीं चाहिए जो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें तोहफे में दी थी? सारा के कदम बर्फ़ हुए और वो बेयकीनी से पलटी। तो तुम ये कैसे जानते हो?
کیونکہ میں نے واقعی میں تمہارے پیچھے موکل لگا رکھے ہیں۔ دیکھو میں عام لڑکوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے نہیں پھر سکتا۔ مجھے تم پسند آ گئی ہو اور میں ایک گدی نشین ہوں میڈم سارا۔ تمہیں یوں میری پیشکش کو رد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ 2 قدم چلتا اس کے بالکل عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں ایک خوبصورت گھر دوں گا، زندگی کی ساری سہولتیں دوں گا۔ کیوں چاند سا حسن ان بسوں میں رول رہی ہو؟ یہ سب ڈیزرو تو نہیں کرتی؟ سارا کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑنے لگا۔ اپنی باتیں دیکھو، اپنی سوچ دیکھو۔ اس سوچ کے ساتھ تمہیں لگتا ہے کوئی اچھی شریف لڑکی تم سے متاثر ہو سکتی ہے؟ جس قسم کی لڑکیوں کے تم لائق ہو وہ میں نہیں ہوں۔ مجھے دولت، تمہاری یہ شخصیت کبھی متاثر نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے خوفی سے غرائی۔ یہ یونیورسٹی تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، نہ میری زندگی کی معمولات تمہارا سردرد۔ آئندہ کبھی اپنی یہ گھٹیا پیشکش لے کر میرے پاس مت آنا، ورنہ ایک تھپڑ سے عشق کا سارا بھوت اتر جائے گا۔ کیا جنگل کا قانون ہے جو یوں منہ اٹھائے مجھے شادی کی پیشکش کرنے چلے آئے؟ وہ غصے میں بھری کہتی وہاں سے چلی گئی۔ جہان حیدر شاہ آنکھوں میں شدید غصاریوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ منظر سے غائب ہو گئی۔ نہ تم موکل سے ڈرتی ہو نہ مجھ سے۔ دلچسپ، بہت دلچسپ۔ وہ ہنس دیا اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ اب بتاؤ جہان، تم کیا کرو گے؟ اس کا جگری دوست سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی جو مجھے کرنا ہوگا، لیکن میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ ایک آئی برو اچکاتا سر جھٹک گیا۔ ایسے ہی پوچھ رہا تھا بس۔ یونیورسٹی میں کتنی لڑکیاں ہیں، تم ان کی طرف دھیان کیوں نہیں دیتے؟ اب کسی اور کی طرف دھیان کیسے جائے گا حمزہ؟ وہ میرا شوق اور جنون بن چکی ہے، جسے پورا تو کرنا ہی ہے، اب چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مسکرایا، اور اس کے اگلے ہی روز یونیورسٹی سے واپسی پر سیاہ گاڑی میں سوار نقاب پوش افراد نے اسے زبردستی گاڑی میں ڈالا۔ کئی لوگوں کی موجودگی میں یہ سب ہوا تھا، لیکن خوف کے مارے کوئی بھی قریب نہ آیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی اور پھر بے ہوش کر دی گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک خوبصورت اپارٹمنٹ کے کمرے میں کرسی سے بندھی تھی۔ سامنے ہی جہان حیدر شاہ صوفے پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، آرام سے ٹیک دیے وہ بہت غرور سے بیٹھا تھا۔ تم نے غلط کہا تھا سارا، یہاں جنگل کا قانون ہی چلتا ہے، اور جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس جنگل کا شیر، بادشاہ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، خوف زدہ اور بے یقینی سے۔ اس نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ وہ تنہا تھی ایک کمرے میں قید، اور سامنے ایک انجان شخص بیٹھا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کہاں گئی تمہاری تیزی، اعتماد؟ تم ٹھیک نہیں کر رہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں جسے اس کی ماں نے بہت مشکلوں سے پالا ہے، اس لیے یونیورسٹی تعلیم لینے نہیں بھیجا کہ کوئی بھی آ کر اسے اغوا کر کے لے جائے، صرف اپنی انا کی خاطر۔ وہ بولی تو لہجہ چٹخا ہوا اور آنکھیں آنسو سے بھری تھی۔ جہان حیدر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نظریں پھیر لیں۔ یہ آنکھیں باتیں منوانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تم کسی کے بیٹی کے ساتھ ایسا کرو گے تو کل کو تمہاری بھی بیٹی ہوگی، ہماری ہو سکتی ہے، ایسا تو مت بولو۔ نکاح کر رہا ہوں، زنا نہیں۔ میری مرضی کے بغیر نکاح کی کیا اہمیت ہوگی؟ کیوں نہیں شامل تمہاری مرضی؟ اب تو کوئی راستہ نہیں بچا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اب کے منت آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں سن رہا تھا۔ مجھے جانے دو۔ وہ اب اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ جانے حیدر شاہ، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چلا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہاں اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، اسی حلیے میں، اسی سفید بے داغ قمیض شلوار میں، اپنی تمام تر وجاہت سمیت۔ اسے زہر سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ قریب ہی ایک داڑھی والا شخص ہاتھ میں نکاح نامہ لیے ہوئے، وہ خود بھی خوف زدہ اور الجھا سا لگ رہا تھا۔ میں مر کر بھی یہ نکاح نہیں کروں گی، وہ چیخی تو وہ ناگواری سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آواز دھیمی رکھو، سرزمری سے کہتے جیب سے پستول نکال کر میز پر رکھ دیا۔ کوئی مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ قیامت تک نہیں بھولو گی۔ قاضی صاحب نکاح پڑھوائیے۔ سارا بنتے بکواس بند کرو، کوئی نکاح نہیں ہو رہا، وہ چلائی تو ایک دم غصے میں بھبرا وہ پستول لیے اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ نال اس کے سر کے بیچوں بیچ رکھے وہ اس پر جھکا تو وہ بمشکل سانس لے پائی تھی۔ اس کا دل بری طرح مچل رہا تھا، وہ تیز تیز رونے لگی۔ قاضی صاحب نکاح پڑھوائیے۔ سارا بنت احتشام، وہ نکاح پڑھاتے ہوئے ہمدردی بھری نظروں سے اس معصوم لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ نکاح ختم ہوتے ہی گواہ اور قاضی رخصت ہو گئے، اور اس جگہ وہ دونوں تنہا رہ گئے۔ سارا کا سانس رک چکا تھا، وہ خوف زدہ تھی، بری طرح خوف زدہ۔
تم اب میری ملکیت ہو، میں ہوں سارہ، میری جہان حیدر شاہ کی ملکیت۔ اس کو کاندھوں سے پکڑتے اس نے کہا تو وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ اسے جہان حیدر نے پھرتی سے پکڑتے پیچھے کھینچا اور اٹھا کر پلنگ پر پٹک دیا۔ تمہاری یہ مزاحمت مجھے اور زیادہ اکسا رہی ہے۔ وہ یکدم ہی کسی بھوکے شیر کی طرح اس کی طرف بڑھا اور اس کے جسم سے دوپٹہ نوچ پھینکا۔ ایک پل کے لیے جہان حیدر کی رگوں میں خون تھر تھرا کر رہ گیا۔ اس کی نگاہیں بے اختیار اس کے وجود میں لپٹی تھی۔ لہجہ بے اختیار نرم ہوا، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ ریلیکس، بیوی ہو تم میری اب سارہ، یقین کرو شوق اور وقتی طور پر نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم چاہیے تھی مجھے، اور میری مرضی کا کیا؟ ایسے نہیں بنتے رشتے، زبردستی انا اور تسلط سے نہیں ہوتی شادیاں۔ وہ ہچکیوں میں روتی کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک طرف ہوتے اپنا دوپٹہ لینے کی کوشش کی، لیکن جہان حیدر نے اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینک دیا اور گردن نفی میں ہلائی۔ مجھے حق حاصل ہے۔ وہ مزید آگے بڑھا، نگاہیں اس کے ہونٹوں پر تھی۔ سارہ کو مزید رونا آیا، وہ پیچھے ہٹتی گئی۔ جہان حیدر اس کی کوئی بات نہ سنتا اپنی پیش قدمی پر قائم رہا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے پلنگ پر گرایا اور خود اس کے چہرے پر جھکا۔ اسی پل سارہ کے ہاتھ کچھ بھاری آیا، جسے دیکھے بغیر اس نے اٹھایا۔ ابھی جہان حیدر نے اس کے لبوں کو چھوا ہی تھا جب اس کے سر پر سنگ مرمر کا گلدان لگا۔ وہ یکدم چیخ کر پیچھے ہٹا، خون کا فوارہ سا بلند ہوا۔ وہ دوہرا ہو کر پلنگ پر ہی گر پڑا۔ وہ یکدم تیزی سے پلنگ سے اتری، اپنا دوپٹہ اٹھایا اور تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، پیروں سے جان نکل رہی تھی، مگر وہ بھاگتی گئی، اتنا بھاگی کہ اس کی سانس پھول گئی۔ اسے یکدم کھانسی کا دورہ آیا۔ وہ اس مصروف سڑک کنارے بیٹھی گہرے سانس لے رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اسے خیال آئے کہ کہیں وہ مر گیا تو۔ اس خیال نے اس کے اندر عجیب سا احساس پیدا کیا۔ اس نے اپنی نگاہیں ادھر ادھر گھمائیں تو کچھ دور اسے ایک PCO نظر آیا۔ اس نے پولیس کو فون کرتے اطلاع کر دی کہ فلاں بلڈنگ کے فلاں فلور پر کسی اپارٹمنٹ میں لڑائی جھگڑے اور چیخو پکار کی آوازیں آئی ہیں۔ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ پھر اس نے کبھی پلٹ کر یونیورسٹی کا رخ نہیں کیا، لیکن سب جانتے تھے کہ سارہ احتشام کی زندگی میں کیا ہوا تھا۔ 10 باتیں لوگوں نے خود سے گڑھ لی تھیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسپتال میں تھا۔ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری حد سے زیادہ تھی۔ سر پر 3 ٹانکے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وقت پر نہ لاتے تو اس کی موت ہو سکتی تھی۔ اس کا سارا خاندان وہی جمع تھا، باپ، چچا، کزن، رشتہ دار، جسے وہ آنکھیں کھول کر اپنے حملہ آور کا نام بتائے اور وہ جا کر اسے ختم کرائیں۔ اور یہ حقیقت بھی تھی، ایسا ہی ہوتا اگر وہ کچھ کہتا۔ اس نے تو کسی کا نام لینے کے بجائے ان پر ہی چڑھائی کرتی کہ اتنی سی چوٹ پر پورا خاندان کیوں جمع ہے۔ اس کے غصے اور چڑچڑے پن کے باعث ارمغان حیدر شاہ نے سب کو واپس بھیج دیا اور خود اکلوتے بیٹے کے پاس رک گئے۔ تم کچھ چھپا رہے ہو؟ کیا چھپاؤں گا بابا؟ بتا کیوں نہیں دیتے کہ یہ کس نے کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سچ جاننا چاہتے تھے۔ میری اپنی غلطی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اسے سارہ پر نہ غصہ آ رہا تھا، نہ نفرت محسوس ہو رہی تھی، نہ اب کوئی بدلہ لینے کی چاہتی۔ بس دل میں یہی خیال رہا کہ وہ چاہتی تو اسے مرنے دیتی۔ کیس ہو بھی جاتا تو کون سا وہ گنہگار تھی؟ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا جو کیا، تو اس نے پولیس کو کیوں اطلاع دی؟ بس یہی خیال اس کے ذہن میں چپک کر رہ گیا، اور جب وہ اپارٹمنٹ میں لاچاری سے گرا ہوا تھا، دل آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا، ذہن تاریکی میں جا رہا تھا اور سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، تو وہ جانتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا، ہل نہیں پا رہا تھا، اس کا جسم خون سے تر ہوتا جا رہا تھا، تو یقیناً کچھ دیر بعد وہ مر جائے گا۔ اس نے اللہ سے آخری موقع مانگا، دل ہی دل میں اتنا گڑ گڑایا، اتنا رویا، پھر مایوس ہوتا اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے پرانی یونیورسٹی میں قدم تک نہیں رکھا، لیکن وہ اسے ڈھونڈتا رہا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ پھر کبھی یونیورسٹی نہیں آئی۔ اس کی کئی باتیں دل میں کسی کیل کی طرح ٹھوک دی گئی تھیں۔ ایک ایک جملہ دل پر نقش تھا۔ وہ اس کی زندگی کی ایسی غلطی تھی جس نے آنے والے ہر ایک دن کو اس کے لیے عذاب بنا کر رکھ دیا۔ اس کی ساری شوخی ہوا ہو چکی تھی، سب بدل چکا تھا، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آفس وقت پر پہنچی۔ اس کا عبایا سادہ تھا، عربی نقاب لگائے، ہاتھوں میں فائلیں لیے وہ اپنی ڈیسک تک پہنچی ہی تھی جب مینیجر رؤوف کا فون آ گیا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ جی سر، اس نے ماؤتھ پیس اٹھائے ادب سے کہا۔ میرے آفس آئیے، کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ انداز سخت تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور مینیجر کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ بے اختیار ذہن کل رات والے میسیجز کی طرف گیا جس کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کیا وہ اسی حوالے سے بلا رہا ہے؟
دل ہی دل میں کرتی وہ اس کے دفتر میں داخل ہوئی۔ سامنے 40-45 سال کا مرد بیٹھا تھا، سانولی رنگت اور واجبی سی نقوش۔ وہ بڑی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کل رات آپ کو میسج بھیجا تھا نا، صرف گروپ میں، بالکل اس کے علاوہ بھی؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ نیو ایئر پارٹی میں کیوں نہیں آئی تھی آپ؟ میری امی بیمار تھیں سر، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ تو یہ بات میسج کے جواب کے طور پر بھی دی جا سکتی تھی۔ وہ اسے نگاہوں ہی نگاہوں میں تول رہا تھا اور غیر آرام دہ ہوئی۔ میں زیادہ فون استعمال نہیں کرتی سر۔ کرنا چاہیے، کیا پتہ کوئی آپ کے میسج کے جواب میں ساری رات بار بار فون دیکھ رہا ہو۔ وہ معینے خیزی سے بولا تو اس کا دل چاہا سامنے بیٹھے اس منحوس کا منہ نوچ لے۔ آپ کو میرے میسج کے جواب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہماری تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی فون پر۔ انتظار جاننے والوں کے پیغامات کا کیا جاتا ہے۔ اتنی بھولی بننے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ وہ جسے طنز کر رہا تھا۔ کیونکہ آپ ایک پراسرار ہراسر بننے کی باز نہیں آتے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پائی۔ ایک منٹ، کیا کہا؟ وہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھا۔ وہی جو آپ نے سنا۔ اب میں چلتی ہوں، مگر سر آپ شادی شدہ 2 بچوں کے باپ ہیں، ایسی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ وہ کہہ کر بغیر کچھ سنے اپنے ڈیسک پر آئی اور غصے میں بھری اپنے ادھورے کام کرنے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب مینیجر اس کی ڈیسک پر آیا۔ مس سارہ، آپ نے میری میز پر سے کوئی گھڑی اٹھائی؟ آواز اتنی اونچی تھی کہ کافی لوگ اس طرف متوجہ ہوئے۔ جی؟ وہ ناسمجھی سے پلٹی۔ میں نے کہا کہ آپ نے میری ڈیسک سے ایک گھڑی اٹھائی ہے۔ معاف کیجیے گا لیکن آپ میرے آفس آئی تھیں، یاد ہے؟ جی، لیکن میں گھڑی کیوں اٹھاؤں گی؟ وہ کبھی اسے تو کبھی آس پاس متوجہ ہوئے کولیگز کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ کیونکہ 1-2 دفعہ پہلے بھی آپ بغیر اجازت چھوٹی موٹی چیزیں اٹھاتے ہوئے CCTV میں آئی ہیں۔ کہ پہلی دفعہ نہیں ہے، سو آپ پر گیا میرا شک۔ وہ بہت قیمتی گھڑی ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو۔ ایکسکیوز می سر، آپ مجھے چور کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم غصیلے انداز میں بولی۔ نہیں، میں نے چور نہیں کہا، وہ کہ آپ ہیں مگر میں نے کہا نہیں، صرف اتنا کہا مجھے میری گھڑی چاہیے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے حقارت سے کہہ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے کھڑی، ذلت کے باعث آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ ویسے شرم کی بات ہے، اتنی پردے دار نیک بیوی بنتی ہیں اور کام۔ شٹ اپ، وہ ایک دم غصے سے چیخی۔ اپنی آواز کم رکھیں اور میری گھڑی نکالیں اپنے اس تمبو سے۔ وہ اس کے ابائے کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ آس پاس چہمگوئیاں ہونے لگیں، ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ سالم، جا کر لیڈی گارڈز کو بلاؤ۔ وہ اپنے خاص ملازموں کے گھیرے میں چلتا لفٹ میں سوار ہوا تھا۔ مسٹر ارمغان نے سب دیکھ لیا تھا۔ جو مجھے کس لیے بھیجا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ نئی جگہ کا وزٹ کر لیں، اسٹاف وغیرہ کو بھی دیکھ لیں، شاید یہ کمپنی آپ کے انڈر آئے۔ آئی ایم ناٹ ایون انٹرسٹڈ۔ وہ با آواز بڑبڑایا تو ساتھ کھڑے ماتحت ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک کر رہ گئے۔ لفٹ اوپر کی طرف جا رہی تھی اور وہ بیزار سا کھڑا تھا۔ میں تلاشی نہیں دوں گی، میں نے چوری نہیں کی، وہ غصے سے بولی تھی جب مینیجر نے لیڈی گارڈز کو اشارہ کیا۔ کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو، تلاشی لو اس کی۔ مینیجر غصے سے بولا تو لیڈی گارڈز آگے بڑھی، اسی کی تلاشی لینے لگی۔ وہ مسلسل احتجاج کر رہی تھیں۔ اسی اثنا میں اس کا حجاب تک اتر گیا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ سب اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں مختلف تاثرات تھے، کوئی شک زدہ تھا تو کوئی حسد زدہ مرد اس کی خوبصورتی پر محو رہ گئے۔ اور یہی پل تھا جب وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس ہال میں آیا جہاں سب ایک ڈیسک کے پاس کھڑے تھے اور اسے گھیرے ہوئے تھے۔ جوتوں کی دھمک پر یکدم سناٹا چھایا، سب کی نگاہیں اس پر اٹھی تھیں۔ وہ اسی پل جہان حیدر شاہ کی نگاہ اس چہرے پر پڑی جو آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ یکدم رک سا گیا جسے پتھر کا بت بنا دیا گیا ہو، لیکن اس منظر میں کچھ تھا جو اس کے دل اور دماغ کو جھنجھوڑ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ یکدم تیزی سے اس جانب دوڑا تھا۔ سب ایک طرف ہٹے، مینیجر بھی کچھ دور ہٹا۔ اس آواز نے سارہ کے اندر کی دنیا سبوتاژ کی تھی۔ اس نے چکراتا سر تھاما اور خود کو سنبھالنے کی کوشش میں قریبی میز کو تھاما، مگر خود کے قدم برقرار نہ رکھ پائی۔ جہان تیزی سے اس کی طرف دوڑا اور اس کے لہراتے وجود کو بے اختیار تھاما۔ اسے لگا اس کی ساری دنیا سمٹ کر اس کے دائرے میں آ گئی تھی۔ آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں۔ کیا ہو رہا تھا ادھر؟ ہاں؟ وہ غرایا۔ مینیجر یکدم سہما اور کچھ سمجھ نہ سکا کہ کیا کہے۔ سب حیرت اور الجھن میں گھرے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سر، وہ ایک قیمتی گھڑی۔ لعنت ہے تم پر اور اس قیمتی گھڑی پر۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو یوں سب کے سامنے بے عزت کرنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ اس پر
बुरी तरह दहाड़ा और उसे बाजुओं में भरता तेजी से बाहर की जानिब दौड़ा। उसके मातहत भी उसके पीछे दौड़े। ये कौन था? जहान हैदर शाह, इस कंपनी का नया शेयर होल्डर। इनकी कंपनी ने आसिफ अली चांडियों से 70% शेयर खरीद लिए हैं और जल्द ही मैनेजमेंट में भी रद्दोबदल मुतवक्का है। वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे। मतलब मैनेजर साहब की छुट्टी? मगर सारा उसकी बीवी कैसे हुई? वो तो सिंगल नहीं थी। एक लड़की ने साथी से कहा तो वो कांधे उचकाकर बोली, क्या पता इतना हसीन चेहरा देखकर वो पिघल गया हो और बीवी बनाने का फैसला करके बीवी ही बोल दिया। एक तरफ साइमा खड़ी खिलखिलाते हुए हंस रही थी। बातें बंद करो, अब अपने अपने काम पर लगो। इनमें से किसी सीनियर ने उनको डपटा तो सब अपने अपने कामों में लग गईं, जबकि दूसरी तरफ सारा अस्पताल के बेड पर लेटी थी, चेहरा कमलाया और आंखें खुश्क। वो मंजर बार बार उसकी आंखों में आकर उसे तकलीफ दे रहा था। बेहोश होने के बाद वो यहाँ कैसे पहुंची नहीं जानती थी, लेकिन इतना ज़रूर जान गई कि जहान हैदर शाह उसकी ज़िंदगी में दोबारा आ गया था। और अगले ही पल उसे वो चोरी की वारदात उसी की करवाई हुई लगी जाने, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि वो वाकई ऐसा कर सकता था। आंखें मूंद लो सारा, आराम करो मेरी बेटी। अम्मी, क्या आप इस आदमी से मिली जो मुझे अस्पताल लाया था? उसने पतराई आंखों से माँ की तरफ देखा तो वो चौंकी और नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं। कौन था? कौन लाया तुम्हें यहाँ? सारा ने गहरी सांस ली और नफ़ी में गर्दन हिलाई। पता नहीं कौन था, यही जानने के लिए पूछ रही थी आपसे, वो बोली और आंखें मूंद ली। वो अस्पताल के बाहर ही गाड़ी में बैठा इन लम्हात को अपने जहन में ताज़ा कर रहा था। हज़ार अंदेशे, हज़ार खदशे, हज़ार फिक्रें उसे घेरे हुए थी। वो नहीं जानता था अब क्या होगा। वो नहीं जानता था वो यहाँ क्यों बैठा है, कब तक बैठा रहेगा। वो जानता था इसके यहाँ बैठने का इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो जाता किधर? अगर जाता और वो फिर गायब हो जाती तो? 4 साल पहले ऐसे ही तो उसके अस्पताल से छुट्टी पर वो गायब हो गई थी। अपना घर बार छोड़कर पता नहीं कहाँ जा बसी थी। अपना नाम और निशान तक न छोड़ा था। उसे लगा वो यहाँ से उठकर जाएगा और वो फिर कहीं खो जाएगी, कभी ना मिलने के लिए। ये मौका ज़ाया नहीं कर सकता था वो। कई घंटों बाद दफ्तर उसे वो अपनी माँ के हमरा वहाँ से निकलती दिखाई दी। अबाया पहने, चेहरे पर नकाब था, कदम सुस्त थे। वो उसे देखे गया, निगाहें हट ही नहीं रही थी। वो एक तरफ खड़ी हुई और उसकी माँ शायद किसी गाड़ी का बंदोबस्त करने अस्पताल के अहाते से निकली। वो गाड़ी से निकल गया, लरजते कदमों से चलता वो उसके ज़रा फासले पर था। जब उसकी निगाहें उस पर पड़ी, न कोई गुस्सा, न जुनून, न नफरत, बस अजनबीपन था, जिसे वो उसे ना जानती हो। और ये देखकर जहान का दिल बुरी तरह कांपा। सारा, वो उसे पुकार रहा था मगर आवाज़ नहीं निकली थी। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। पता नहीं क्या चाहता था वो। उसे खुद भी कहाँ मालूम था। वो उसके बढ़ते कदमों से आज भी नहीं डरी थी, बस यूं ही अजनबियत भरी नज़रों से उसे देखे गई। सारा, इस बार आवाज़ ने सारा को चौंकाया। कैसा हारा हुआ लहजा था। कैसी हैं आप? वो फिर आप पर लौट आया था। वो नकाब के पीछे से हंस दी। ये सवाल पूछना अब तो तुम पर ज़ेब नहीं देता जहान हैदर शाह। वो पूरी की पूरी उसकी तरफ मुड़ी कह रही थी, ठंडे लहजे में सर्द सा अंदाज था। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझे मालूम है मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि आपके सामने खड़ा हो सकूँ, मगर आज आपको अपने सामने खड़ा देख बहुत डरा हुआ हूँ कि मुझे आप माफ़ करेंगी भी या नहीं। नहीं जान हैदर शाह, सारा एहतशाम खान तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। इस ज़िल्लत, इस तकलीफ़ के लिए जो पूरी की पूरी सारा निगल गई। ये जो आज तुम्हारे सामने खड़ी है ना, इसे ख़ुद में भी नहीं पहचानती। वो तुम थे जिसकी वजह से मुझे मेरे ख्वाब अधूरे छोड़ने पड़े। जहान, मैं अपनी तालीम छोड़ दी, हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, तब से किराए के घरों में रह रहे हैं। तुमने जो तकलीफ़ें मुझे दी हैं इनकी कोई माफ़ी नहीं है। वो तुम हो जिसके बाद से सारा एहतशाम की शख्सियत मस्क हो गई और अब वो 2 टके की नौकरियां करके जलील होती है। वो कहकर जाने लगी। मैं जानता हूँ मेरी गलती है। गुनाह कहो जहान हैदर, उसने तस्दीक की। हाँ, गुनाह बहुत बड़ा है मेरा। ये बात जानते हुए भी तुम्हें मेरे सामने यूँ नहीं आना चाहिए था। अंदाज में सख्त नफरत थी। लेकिन जब तक आप माफ़ नहीं करेंगी अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। उसकी आवाज़ लरज रही थी। यही चाहती हूँ अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ न करे, वो बेरुखी से कहती जाने लगी। उस दिन मरने उसके लिए नहीं दिया था ताकि यूं जीते जी मार सकें। वो रो दिया। उसके कदम साकित हुए। उसके आंसुओं से तर आवाज़ पर दिल पत्थर रखती वो आगे बढ़ गई। जहान वहीं पत्थर का बुत बने खड़ा रह गया। आसपास का मंजर ही एकदम वाजे हुआ।
تو احساس ہوا کہ وہ ایک ہجوم کے بیچ کھڑا آنسو بہا رہا ہے۔ 4 سال پہلے والا جہان ہوتا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی، لیکن اب نہیں۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کتنے لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور کیا سوچ رہے تھے۔ وہ شکستہ قدموں سے لوٹ گیا۔ وہ جب سے آئی تھی خاموشی اوڑھے بیٹھی تھی، اب یہ ملازمت بھی گئی۔ پتہ نہیں لوگ گرے ہوئے کو اور کیوں گرانا چاہتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ اور وہ پھر آسیب بن کر آ گیا تھا، پتہ نہیں کب وہ اس کی زندگی سے نکلے گا۔ وہ کون تھا سارا؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ وہ میرا مجرم تھا۔ پتھرائی آنکھیں ماں پر ٹکائے بولی تو وہ ایک پل کو حیران رہ گئی۔ وہ تو جہان حیدر شاہ تھا سارا۔ سارا ایک دم چونکی اور حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ آپ اس کا نام کیسے جانتی ہیں؟ تمہارا باپ ان کے پاس کام کرتا تھا، وہ آہستگی سے بولی۔ لیکن وہ تو بڑے عزت دار لوگ تھے، ہلکا سا بڑبڑائیں، آنکھوں میں افسوس اترا، چہرہ مرجھا سا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ معافی مانگ رہا تھا۔ معافی؟ وہ بڑبڑائیں اور دھیان ایک دم کئی سال پیچھے چلا گیا جب ایک روز جہان حیدر شاہ کا باپ ان کے گھر آیا تھا۔ اس وقت سارا 3 سال کی تھی، سنہرے ریشمی بالوں اور چلبلی ہوشیار سی بچی پر تو جیسے وہ پگھل ہی گئے تھے۔ زبردستی وعدہ لے گئے تھے کہ جب وہ بڑی ہو جائے تو اس کے بیٹے حیدر کے لیے وہ اس سے لے لیں گے۔ اس کا رشتہ مانگ رہے تھے باقاعدہ طور پر، جبکہ احتشام صاحب نے اس پر ہنستے ہوئے انہیں وعدہ دے دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جلد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو کر اپنے سارے خواب اور خواہشیں لیے من و مٹی تلے دفن ہو جائیں گے۔ وہ تلخی سے سر جھٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ کسی بے جان لاشے کی مانند صوفے پر نیم دراز تھا، ہر چیز سے بے نیاز اور لاپرواہ، پہلے سے زیادہ نڈھال اور کمزور، جیسے روح تک تھک چکی ہو۔ وہ پھر کمرے سے نہیں نکلا۔ اس نے اب خود سے بھی منہ پھیر لیا تھا، بمشکل کچھ کھاتا، کافی پر کافی کے گھونٹ پیتا رہتا۔ سائیں، آپ نے تو خود کو اور گرا دیا۔ کیا کروں جانباز، میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، کوئی امید نہیں بچی۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے شاہ جی سے کہہ کر اس کے پیچھے موکل بھیجا تھا جانباز اسے تنگ کرنے کے لیے، لیکن میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ کم عقل تھا، مجھے لگا وہ متاثر ہوگی۔ میں اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، لیکن ستم ظریفی دیکھو قدرت کی کہ اپنا بھی نہ رہا۔ آپ خود ترسی کا شکار نہ ہو، دنیا میں انسان بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جھوٹی تسلیاں مت دو جانباز، میرا گناہ بہت بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ جاؤ، تم مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ غصے میں بولا تو جانباز اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ابھی اس نے کمرے سے باہر ہی قدم رکھا تھا جب مسفرہ بی بی اس کا بازو سختی سے کھینچتی اپنے ساتھ لے گئی۔ بی بی جی، چپ، بالکل میرے ساتھ چلو۔ وہ جیسے غرائیں تھی اس پر۔ اب وہ مسفرہ بی بی کے سامنے سر جھکا نادم کھڑا تھا، چہرے پر اداسی اور پریشانی تھی۔ تم سے میں نے درجنوں بار پوچھا تھا جانباز کہ کوئی ایسی ویسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سائیں کے راز میں کسی پر بکواس بند کرو، میں اس کی ماں ہوں۔ وہ درشتی سے بولی۔ مجھے حق ہے جاننے کا میرے بیٹے کی زندگی تباہ کے دہانے پر ہے، اس کی شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکی کون ہے جس کے پیچھے میرا چاند سا بیٹا ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا ہے؟ ان کے لہجے میں تڑپ تھی۔ مجھے الف سے یہ تک ساری کہانی جاننی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میرے بیٹے کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خود بی بی، وہ خود۔ وہ بے بسی سے کہتا بولنا شروع ہوا تو پچھلے 4 سالوں کی ساری کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ مسفرہ بی بی جیسے سنتی گئیں، ان کا چہرہ بے یقینی میں ڈھلتا گیا۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا واقعی ان کا جہان ایسا کچھ کر سکتا تھا؟ وہ ماں ہو کر بھی یہ سن نہ پا رہی تھی، پھر جس پر گزری اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ لیکن کیا اب ساری زندگی ان کا بیٹا خود سے نفرت کرتا رہے گا؟ اس کی زندگی تو یوں کی خود ترسی میں ختم ہو جائے گی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ خود اس کے پاس جائیں گی، اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگیں گی، اس سے کہیں گی کہ ایک بار جہان حیدر سے مل کر اسے معافی کا پروانہ تھما دے، چاہے بدلے میں مسفرہ بی بی سے جو چاہے مانگ لے۔ مجھے اس لڑکی کا پتہ چاہیے جانباز، جتنی جلدی ہو سکے۔ لیکن اگر جہان سائیں کو علم ہوا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس سہم گیا۔ اسے کون بتائے گا، تم یا میں؟ یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان رہے گی۔ جانباز، بغیر کسی حجت کے وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ سن رہے ہو نا میری بات تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سخت لہجے میں اسے حکم سنا رہی تھی۔ وہ اس حویلی کی مالکن تھی، سائیں کی ماں تھیں، پھر کیسے وہ ان کی کہی بات ٹال سکتا تھا؟ اسے یہ کرنا پڑا۔ وہ خود سے کہتے، ان سے اجازت لیتا، وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بارش بڑی زوروں سے برس رہی تھی، اتنی تیز بارش پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ کھلے آسمان تلے بیٹھا
دونوں ہاتھ اٹھائے سر جھکائے بس روتا جاتا۔ اس کے رونے میں جو تڑپ تھی ایسا لگتا تھا جیسے یہی تڑپ بادلوں کی گرج کو بڑھا رہی تھی۔ گرج گرج کر برستے بادل اسے خود پر نالا ہوتے محسوس ہوتے۔ اسے اپنے قریب چلتی ہوا بھی تعصب بھری نگاہوں سے اپنی جانب دکھائی دیتی۔ اسے لگتا جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے گناہ پر اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا۔ اس کی سسکیاں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اس اذیت سے نکال دے، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں جانتا ہوں میں نے تیری بنائی حدود کو پار کیا، لیکن بس آخری بار مجھے معافی دے دے مالک، میرے دل کو سکون دے دے، میرے ذہن میں سکون بھر دے، مجھے سکون بھری نیند دے، یہ مسلسل اذیت مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہی ہے، میں جی نہیں پاؤں گا ایسے، یا اللہ مجھ پر رحم کر، اس کے دل میں رحم ڈال، مجھے اس اذیت سے نکال دے۔ وہ ہچکیاں لیتا رو رہا تھا جب پیچھے سے جانباز نے ایک موٹی شال لا کر اس کے کاندھوں پر ڈال دی۔ اس کی آنکھوں میں تعصب اور ہمدردی تھی۔ سائیں اندر چلیں، وہ التجائی انداز میں کہتا وہیں کھڑا رہا، مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوا، یوں ہی بیٹھا رہا، لیکن سسکیاں لیتا وجود اب ساکت تھا، بس خاموشی سے ایک ہی نقطے کو گھورتا جا رہا تھا۔ جانباز وہیں کھڑا اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ باروب شخصیت والی خاتون سفید شال کاندھوں پر ڈالے بیٹھی تھی۔ چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ آداب میزبانی نبھاتے ہوئے ان کو چائے سمیت دیگر لوازمات پیش کیے گئے۔ افرا جب وہاں آئی تو بڑی غور سے اسے دیکھنے لگیں، پھر جھجکتے ہوئے عافیہ خاتون کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگیں، کیا یہ سارہ ہے؟ افرا خود بھی چونکی اور وہیں بیٹھ گئی۔ آپ سارہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ عافیہ خاتون الجھے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میرا نام مسفرہ حیدر شاہ ہے، وہ بولی تو عافیہ خاتون کا شک یقین میں بدل گیا اور ساتھ ہی چہرے کے تاثرات بھی۔ وہ فوراً سمجھ گئیں کہ سامنے بیٹھی عورت اسے پہچان گئی ہے۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں ایک دفعہ سارہ سے ملنا چاہتی ہوں بہن، وہ نرمی سے بولی تو عافیہ خاتون نے نفی میں گردن ہلا دی۔ فی الحال وہ سو رہی ہے، اس کی طبیعت ناساز ہے، ہم اسے جگا نہیں سکتے، ڈاکٹر نے کسی بھی ٹینشن سے دور رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ میں اسے کوئی تکلیف یا اذیت نہیں دوں گی، درخواست کرتی ہوں کہ ایک دفعہ مجھے اس سے ملنے دیں، میں بہاولپور سے یہاں فقط اس سے ملنے آئی ہوں۔ وہ لجاجت سے بولی تھی۔ وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولی، پھر افرا کو اشارہ کیا کہ وہ اسے سارہ کے کمرے تک لے جائے۔ افرا سر ہلاتی ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ سارہ کے کمرے کے باہر پہنچ کر افرا باہر ہی رک گئی، جبکہ وہ دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ سارہ کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی، دستک پر چونک کر اٹھ بیٹھی، سامنے کھڑی خاتون کو دیکھ اس نے سلام کیا، پھر اس آس پاس دیکھا، وہ اکیلی تھی۔ کون تھی وہ؟ یہاں کیوں آئی تھی؟ کئی سوالوں نے ایک ساتھ اس کے ذہن پر دستک دی۔ مسفرہ اس کی معصومیت بھری صورت اور خوبصورتی دیکھ دل میں کچھ سوچ کر رہ گئی، شرمندگی بڑھتی گئی۔ میں جہان کی ماں ہوں مسفرہ حیدر، وہ نرمی سے بولی۔ آنکھوں میں شفقت تھی، اس کی آنکھوں میں پلتا سوال دیکھ کر خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ سخت نہ رکھ سکی۔ کیا میں بیٹھ سکتی ہوں؟ بیٹھیں، اس نے کہا تو وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جانتی ہو 4 سال سے میرا پورا خاندان ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ کیسی کشمکش؟ یہی سوچ رہی ہوگی۔ اس کشمکش کا نام تھا جہان حیدر کی شخصیت کا مسخ ہونا۔ وہ اداسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سوچو اگر کوئی پودا لگایا ہو، ہم نے برسوں آبیاری کی ہو، وہ ایک گھنا تناور درخت میں بدل گیا ہو، پھلدار، خوبصورت، اور پھر اچانک ایک دن وہ درخت سوکھنے لگے، اس کا سبزہ زردی میں بدل جائے، پھل زہریلا ہو جائے، تو اس مالی پر کیا بیتے گی جس نے اسے لگایا ہو؟ وہ کہہ کر چپ ہوئی، پھر بولنے لگی۔ یہی حال میرے بیٹے کا ہے، پچھلے 4 سالوں سے میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرجھاتا ہوا دیکھ رہی ہوں، مگر پچھلے 1 ہفتے سے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ پچھلے 2 ہفتے سے کمرہ تو اس نے بھی نہیں چھوڑا تھا، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، بس روتا رہتا ہے، اور مجھے ان 4 سالوں سے کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور جب پتہ چلا تو میرا دل تمہارے لیے کٹ کر رہ گیا، مجھے اپنی اولاد سے گھن آنے لگی، لیکن میں ماں ہوں۔ ان کے آنسو بہنے لگے۔ جتنی ناراضگی کیوں نہ ہو، نفرت نہیں کر سکتی نا، اسے یوں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی نا۔ پتہ نہیں کیوں سارہ، مجھے لگتا ہے یوں ہی چلتا رہا تو بہت جلد مجھے میرے بیٹے کی لاش ملے گی۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ یک ٹک انہیں دیکھ گئی، وہ بے اختیار اٹھ کر اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ سارہ دہل گئی۔ آنٹی پلیز، اس نے یک دم اپنے پیر کھینچنے چاہے، مگر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ جب تک تم جہان حیدر کو معاف نہیں کرو گی، میں یہاں سے نہیں۔ میں نے اسے معاف کیا، پلیز مجھے چھوڑیں۔
میں نے معاف کیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے پاؤں چھڑاتی پلنگ پر دو زانوں کو بیٹھی اور سر گھٹنوں پر رکھ کر خود بھی رو دی۔ وہ ہنوز وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ جہان حیدر شاہ، میں سارا احتشام خان تمہیں تمہاری ساری کچھ ادائیوں کے لیے معاف کرتی ہوں، تاکہ ہم دونوں کی زندگی سے یہ بھاری بوجھ اتر جائے، تاکہ یہ قصہ ختم ہو سکے، تاکہ ہم دوبارہ کبھی ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کر اللہ سے شکوہ نہ کریں۔ جس دن تم مجھ سے معافی مانگی اور میں نے انکار کر دیا، اسی دن سے میرے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ شاید اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں نے تم پر اس روز حملہ کیا، اس کے لیے تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ وہ صرف اپنا بچاؤ کے لیے تھا۔ اللہ حافظ سارا احتشام۔ وہ خط پڑھتے ہچکیوں میں رو رہا تھا، کسی بچے کی طرح۔ ایڑیاں رگڑتے خط کو سینے سے لگائے وہ سامنے کھڑے شہباز کو بھی رلا گیا۔ مجھے پتا تھا تم دوبارہ آؤ گے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ نگاہیں سامنے کھڑے جہان پر ٹکی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ ندامت تھی یا کچھ اور، مگر اس کا سر جھکا رہا۔ سر اٹھا تو نگاہیں جھکی رہیں۔ مجھے نہیں پتا میں یہاں کیوں ہوں۔ جب معلوم نہیں تو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ وہاں سے جانے لگی۔ اتنے دن بعد گھر سے نکل کر قریبی پارک میں تازہ ہوا لینے آئی تھی۔ افرا قریبی اسٹال کو گول گپے لینے گئی تھی اور وہ اس کے پاس چلا آیا۔ مجھے معاف کیوں کیا؟ کیونکہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں زندگی میں۔ میرے ساتھ بڑھیں گی؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولا تو سارا نے اسے ایک دم حیرانی اور بے یقینی سے دیکھا۔ میں جانتا ہوں آسان نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو وقت دوں گا، جتنا چاہے وقت لیں، لیکن آپ کی نفرت بھی سہ لوں گا، ساری زندگی سہتا رہوں گا، اف تک نہیں کروں گا۔ افرا گول گپوں کی پلیٹیں لیے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ مجھے جانا ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ جہان حیدر شاہ، جسے کاٹو تو لہو نہیں کی زندہ مثال بنا کھڑا رہ گیا۔ اس نے انکار نہیں کیا۔ دل سے آواز آئی تو اس کی آنکھوں کی بجھی جوت چمکنے لگی۔ زندہ رہ کر اس کے وجود میں زندگی کی لہر پیدا ہونے لگی تھی۔ پورے 4 سال بعد وہ یوں مسکرایا تھا، نم آنکھوں سے، دھڑکتے دل سے، بہت مست ہو کر۔ زندگی کے خواب اس کے اندر جاگنے لگے۔ دل خوش فہم ہوا۔ 6 ماہ بعد وہ رات کے پہر کافی کے 2 مگ بنائے، ٹرے میں ڈالے، اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں حویلی کے کھلے در و دیوار سے ٹکراتی شور پیدا کر رہی تھیں۔ زن مریدی تو تم پر ختم ہو گئی جہان۔ مسکراتی آواز پر وہ پلٹا اور شرمندہ ہوئے بغیر ہنس دیا۔ اماں جان، اس کی پڑھائی کا وقت ہے، امتحان نزدیک ہیں، وہ صفائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے بادام اور مکھن والا دودھ بھی لے کر گئے تھے نا؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہاں، اسے ابھی ضرورت ہے، ذہن تازہ دم رہے گا تو اچھے سے پڑھ پائے گی۔ ویسے ہی میں نے اس کے 4 سال ضائع کر دیے، آخر میں شرمندگی سے کہتے اس نے گہری سانس لی۔ لیکن ہر زخم کی مسیحائی بھی تو کر رہے ہو، وہ بہت جلد سب بھول جائے گی۔ تمہاری محبت میں طاقت ہے جو ساری حویلی کو دکھ رہی ہے۔ آخر میں ہنستے ہوئے اسے چھیڑا اور کاندھے پر دھپ لگاتے جانے کا اشارہ کیا تو وہ مست ملنگ سا گنگناتے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ کمرے میں پہنچا تو وہ صوفے پر ہی نیم دراز سو رہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرایا اور آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے کتاب لی۔ بہت نرمی سے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور پلنگ پر لٹاتے اس کے بال سنوارتے، پیشانی پر مہر محبت ثبت کی۔ وہ ذرا سا کسمسائی تو جان بوجھ کر دوسری دفعہ اس کا گال چوما۔ نہیں کرے نا، وہ منمنائی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے کمبل درست کرتا اسی کے برابر میں پیر لمبے کیے اپنی کافی پینے لگا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ کیا مجھے دیکھنا بند کر کے کافی پی سکتے ہیں؟ اور کیا تم سونے کا ناٹک ختم کر کے اپنی کافی پی سکتی ہو؟ اس کے چہرے پر سے بال ایک طرف کرتا وہ اسے مزید تنگ کرنے لگا۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بڑبڑائی۔ اچھا، ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے دیکھو تو صحیح، ذرا دیکھو واقعی نیند آ رہی ہے یا نہیں۔ اسی پل اس کی آنکھیں پٹ سے کھلیں، نیند کے خمار میں ڈوبی آنکھیں۔ جہان حیدر شاہ کا دل دھڑکا گئی۔ وہ بے اختیار اس پر جھکتا، اس کی آنکھیں چومنے لگا۔ وہ اس کی شدتوں سے گھبراتی، اسے دور کرتی کروٹ بدل گئی۔ چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ سو جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تو اس نے طمانینت سے آنکھیں موند لیں۔